لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من شيعته وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی مجلس ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ ثابت کیا وہ سلام جو جناب صدیقہ نے ہم تک پہنچایا،
ہم احقاق حق فاطمہ کے ذریعے اس سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جناب صدیقہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائیں، اور وصیتوں کے کچھ جملے بہت ہی مشہور و معروف ہیں جو زیادہ تر ہمارے یہاں مصائب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب صدیقہ نے آخری لمحات امیر المؤمنین کو بلایا، ہاتھ کو پکڑا، علی جان دفنی باللیل، کفنی باللیل، علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات میں حنوط کرنا، رات میں کفن دینا۔ علی یاد رہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دربار میں بلایا، علی وہ جنہوں نے میرے بابا کی امانت مجھ سے چھینی، علی وہ جنہوں نے میرے بابا کا حق مجھے نہ پلٹایا، علی وہ جو آگ و لکڑیاں لے کے میرے دروازے پہ آئے، علی وہ جنہوں نے میرے دروازے کو جلایا، وہ میرے جنازے میں آ نہ پائیں۔ یہ شہزادی کی وصیت تھی، کسی کو خبر نہ کرنا میرے جنازے کے بارے میں، خاص کر کے ان لوگوں کو نہ بتانا جنہوں نے مجھے پریشان کیا، جنہوں نے مجھے غضبناک کیا۔ اسی وصیت میں یقیناً آپ نے آنکھوں میں گریے کے ساتھ مجلس کی ابتدا کی ہے، شہزادی آپ سے راضی ہوں۔ اسی وصیت کے بعد امیر المؤمنین نے ایک جملہ فرمایا، جناب صدیقہ نے امیر المؤمنین سے جملہ فرمایا کہ علی جان، یہ ساری وصیتیں ایک طرف، ابلغ اولادی منی السلام الی یوم القیامہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ جناب صدیقہ نے ایک ایسا موقع جہاں کچھ لوگوں کو اپنے جنازے پہ آنے سے روکا ہو، وہیں شہزادی نے امیر المومنین سے فرمایا علی ابلغ اولادی من السلام، میری اولاد کو، قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ اچھا ممکن ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سلام کا مصداق اخص شیعیان حیدر صفدر میں سادات ہیں، مصداق اخص سادات ہیں، لیکن اگر آپ ادھر ادھر کے قرائن کو مد نظر رکھیں تو ہر وہ شیعی حیدر صفدر کہ جس کے دل میں ولایت علی ہے، جناب صدیقہ اس کی ماں ہے۔ جب امیر المؤمنین کے حوالے سے ہمارے پاس روایت ہے یا علی انا و انتا، میں اور آپ، رسول گرامی سے روایت ہے یا نہیں، یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اگر امیر المؤمنین اس امت کے باپ ہیں تو طبعاً جناب صدیقہ طاہرہ اس امت کی ماں ہے، ماں۔ اور یہ معذرت کے ساتھ یہ کوئی جعلی ماں نہیں ہے، بناوٹی ماں نہیں، بلکہ امت کی حقیقی ماں ہے، امت کی حقیقی ماں ہے۔ جناب صدیقہ کا سلام صرف سادات کے لیے، بالاخص میں نے کہا نا بالاخص سادات کے لیے ہے، لیکن بالعموم ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کے دل میں شہزادی کے لیے معرفت ہو اور دل میں شہزادی کے لیے دھڑکن ہو۔ اور میں نے اس ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں مختلف مجالس معرفت صدیقہ طاہرہ پہ پڑھی، جس کا خلاصہ و نتیجہ یہ ہے کہ جناب صدیقہ کی معرفت محال ہے، جناب صدیقہ کی معرفت محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جناب صدیقہ کی شخصیت سے واقف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ماشاءاللہ سے پورا سورہ ہر بچے کے ذہن میں ضبط و ضبط ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے قرآن کو لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے یہ قدر والی رات ہے کیا. میں نے پوری تاریخ میں جتنے بھی مصباح المتہجدین اور اسی طرح دعاؤں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ مفاتیح الجنان جو اس دور کی ہمارے پاس کتاب ہے مشہور زمان، دعا کی کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا کہ شیخ مفید، شیخ توسی یا اسی طرح شیخ صدوق یا کلینی صاحب یا شیخ عباس قمی یا مجلسی صاحب یا امینی صاحب کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں لیلۃ القدر کو سمجھ گیا. دعا کی کسی کتاب میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے لیلۃ القدر کو سمجھا. میں اپنی بات سے ہٹ نہیں رہا ہوں، معرفت فاطمہ پہ ہی آ رہا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. ایک صاحب دوڑتے ہوئے چھٹے مولا کے پاس گئے، فرمایا حضرت فسر لی هذه السورہ، اللہ کا یہ سورہ تو ہم نے سن لیا لیکن ہم قاصر ہیں اس سورے کی تفسیر سے. حضرت آپ آگاہ فرمائیں، اس سورے کی تفسیر فرمائیں. حضرت نے فرمایا دیکھیں تفسیر کی بڑی قسمیں ہیں، تفسیر لفظی ہوتی ہے، معنوی ہوتی ہے، منطوقی ہوتی ہے، مفہومی ہوتی ہے، اسی طرح بہت ساری تفاسیر کی قسمیں ہیں. حضرت نے فرمایا آیت سے یہ تو سمجھ گئے کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. ایک تفسیر حضرت نے بتائی کہ یہ جو لیلۃ القدر دیکھ رہے ہو نا، لیلۃ القدر صرف وہ رات نہیں ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر میری جدہ فاطمہ کی ذات ہے. میں اب معرفت فاطمہ کا ربط دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر میری جدہ فاطمہ کی ذات ہے. اچھا، لیلۃ القدر اور فاطمۃ الزہرا میں تشابہات کیا ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں؟ یا شبیہ کیا ہے لیلۃ القدر سے؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر اور فاطمہ ایک اس لیے جس طرح قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی طرح قرآن ناطق فاطمہ کی گود میں نازل ہوا. قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور یہ معصومین کا سلسلہ فاطمہ کی گود میں نازل ہوا. یہ قرآن ناطق ہیں، لیلۃ القدر ہی فاطمہ. اچھا، میں نے کہا تھا نا جناب صدیقہ کی معرفت، کون معرفت؟ کس کے دل میں جناب صدیقہ کی معرفت ہے اور کس قدر معرفت ہے؟ جناب صدیقہ کی ذات اتنی آسان نہیں جو ہم ہزاروں مجلسوں کے بعد دعویٰ کریں کہ جناب والا ہم جناب صدیقہ کی ذات کو پہچان گئے. اتنی آسان نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. معصوم نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے. اس کے بعد والی آیت پہ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. معصوم فرما چکے لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے. گویا اس کے بعد جملہ کہا جا سکتا ہے وما ادراک ما فاطمہ، تم نہیں جانتے فاطمہ کی ذات کیا ہے. فاطمہ کی ذات قابل فہم نہیں ہے، قابل فہم نہیں ہے. اچھا، یہ جو خطاب ہو رہا ہے وما ادراک ما فاطمہ، تم نہیں جانتے فاطمہ کی معرفت کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے. ہم جیسا مسلمان، ہم جیسا سادہ مولوی کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے فاطمہ کی ذات کیا ہے، تم نہیں جانتے فاطمہ کی ذات ہے. یہ ہم سے نہیں خطاب ہے، یہ خطاب انبیاء سے ہے، اوصیاء سے ہے، اولیاء سے ہے، صدیقین سے ہے، شہداء سے ہے. شہداء و صدیقین و اولیاء سے خدا کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے فاطمہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے.
یہ جو جملے میں نے کہے، یہ جملے کہے کوئی ذاکری خطابت نہیں ہے، معصومین کے فرمائشات سے ماخوذ باتیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہی الصدیقۃ الکبریٰ، یہ صدیقہ کبریٰ ہے، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، یہ ایسی صدیقہ ہے کہ جن کی معرفت پہ پچھلے زمانے سارے کے سارے موقوف تھے۔ انبیاء کے لیے فرض تھا معرفت صدیقہ کبریٰ، گویا الفاظ بدل کے کہوں آدم پر لازم تھا کہ وہ جناب صدیقہ کی معرفت حاصل کریں، نوح پہ لازم تھا کہ وہ جناب صدیقہ کی معرفت حاصل کریں، یہ انبیاء پہ فرض تھا۔ اور میں اگر کہوں تو شاید یہ جملہ غلط نہ ہوگا، انبیاء میں بھی وہ مجال نہیں جو نور سیدہ کو درک کر سکیں، وہ مجال نہیں۔ اور بعنوان دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں، جناب آدم جب جنت کے کسی ایک غرفے میں، کسی ایک حجرے میں داخل ہوئے، جناب سیدہ کو دیکھا نہیں۔ یہ بھی تصور نہ کریں کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ جناب سیدہ کی شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، نہیں، کہتے ہیں ایک تصویر جناب آدم نے دیکھی۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی صاحب نے اس روایت کو نقل کیا، ایک تصویر دیکھی جناب آدم۔ جناب آدم کون؟ جناب آدم کسی تعارف کے محتاج ہے؟ معاذ اللہ، جناب آدم کوئی عام مسلمان ہے، عام امتی ہے؟ جناب آدم اللہ کا پہلا بشر، جناب آدم اللہ کا پہلا نبی، جناب آدم کمال فضائل کے انبار جناب آدم کے پاس ہے۔ اللہ نے نمی دنم کتنے اسم اعظم جناب آدم کو عطا کیے تھے۔ جناب آدم جب جنت میں داخل ہوئے، جنت کے کسی ایک حجرے میں گئے تو ایک تصویر دیکھی، تصویر سے نور اتنا زیادہ ساطع ہو رہا تھا کہ جناب آدم اس نور کی طرف دیکھ کے اپنی نظروں کو جھکا لے رہے تھے۔ بس جملہ سنیے گا کہ جناب آدم اس نور کی طرف دیکھ کے اپنی نظروں کو جھکا رہے تھے۔ اچانک جناب آدم نے آہ بھری آواز لگائی، جناب جبرائیل حاضر ہوئے۔ آدم کیا ہوا؟ کہ جبرائیل مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ تصویر ہے کس کی، اور اس تصویر میں موجود یہ شخصیت ہے کون؟ ما ھذا النور، یہ کیسا عجیب و غریب نور ہے؟ بھائی اتنا سننا تھا، جناب جبرائیل نے فرمایا آدم گھبراؤ نہیں، ہذہ تصویر فاطمہ۔ عربی جانتے نا، گھبراؤ نہیں، یہ فاطمہ کی تصویر ہے۔ بس جیسے ہی سننا تھا، اس تصویر پہ ایک تاج رکھا ہوا تھا، کانوں میں گوشوارے تھے، گلے میں ہار تھا، سر کے تاج سے آواز آئی انا محمد، گلے کے ہار سے آواز آئی انا علی، گوشواروں سے آواز آئی انا الحسنین۔ آدم تم گھبراؤ نہیں، انا الحسنین۔ اتنا سننا تھا، جناب آدم کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ اب جب آدم جنت کے اس غرفے سے باہر نکلے، جبرائیل نے روکا کہ یا آدم ذکر ہؤلاء الاسماء، ان ناموں کو یاد کر لو، تھوڑے دنوں کے بعد ضرورت پڑے گی، ضرورت پڑے گی تمہیں ان ناموں کی۔ وما ادراک ما فاطمہ، تم نہیں جانتے فاطمہ کی ذات کیا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جناب والا ہم اتنی مجلسیں کر رہے ہیں تو ہماری معرفت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ میری کئی مجالس کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بھی دہراتا چلوں۔ میرا ماننا ہے اگر کسی انسان کے دل میں، اگر کسی انسان کے وجود میں یہ کیفیت موجود ہو تو معرفت کافی ہے۔ کون سی کیفیت؟ یہ کیفیت، اگر کوئی انسان نام فاطمہ سن کے، فضائل فاطمہ سن کے مسکرائے، مصائب فاطمہ سن کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور فاطمہ کے قاتل اور غاصب کا نام سن کے منہ سے لعنت نکل جائے، تو معرفت کافی ہے، اتنی معرفت کافی ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی انسان کے اندر فاطمہ کے غاصب و قاتل کا نام آتے ہی جنونی کیفیت ہو جائے، جنونی کیفیت، یہ اچھا ہمارے یہاں تبرہ بھی براعت قرآنی موضوع ہے، براعت قرآنی موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ مختلف آیتوں میں اللہ نے وضاحت فرمائی۔
الذین یؤذون النبی، وہ جو نبی کو اذیت دیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت، آخرت میں بھی ان پہ لعنت۔ تو یہ لعنت کا سلسلہ، یہ بعض اوقات مسلمانوں میں، ہمارے بھائیوں میں ایک توہم ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب والا شیعہ تبرہ کرتے ہیں یا شیعہ لعن طعن کرتے ہیں۔ بھائی لعن طعن کا سلسلہ تو قرآن مجید میں ہے، لعن طعن کا سلسلہ قرآنی سلسلہ ہے۔ قرآن میں اللہ جگہ جگہ فرما رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے بتائیے بالفرض اگر کوئی انسان رسول گرامی کی اہانت کرے، رسول گرامی کی توہین کرے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بس شیعہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ رسول کی بیٹی کے قاتل پہ لعنت کریں یا رسول کے قاتل پہ لعنت کریں۔ بس شیعوں کا کام بھی، جناب صدیقہ نے، سنیے، جناب صدیقہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ خطبہ فدق میں فرمایا۔ خطبہ فدق میں نے مختلف مجلسیں ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ خطبہ فدق پہ میری مختلف مجالس بنارس میں ہوئی اور اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پر جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ خطبہ فدق میں جناب صدیقہ نے مختلف لوگوں کی طرف خطاب کیا۔ ثم رمت طرفها، جناب صدیقہ نے انصار کی طرف خطاب کیا، لمبے چوڑے جملے، انصار کی غیرت جگائی، بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو جوان تھے، تم تو مرد تھے، تم تو شجاع تھے، تم تو بہادر تھے۔ ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن ضلالتی، جب تم اتنے بہادر تھے، اتنے قوی تھے، اتنے ہمتی تھے، اتنے شجاع تھے، میرے بابا کی تم نے مدد کی، میرے بابا کی تم نے نصرت کی۔ ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن ضلالتی، میرے بابا کی مدد کی، لیکن میرے حق میں تم لوگوں نے کوتاہی کیوں کی؟ میرے حق میں تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ جناب صدیقہ نے ایک جملہ فرمایا کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے، میرے بابا فرمایا کرتے تھے، اور تم نے بھی سنا، میرے بابا نے فرمایا تھا المرء یحفظ فی ولدہ، یہ خطبہ فدق کے جملے ہیں شہزادی کونین کے۔ المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا احترام اس کی اولاد میں ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ سمجھاؤں آپ کو ماشاءاللہ سے، اکثر صاحبان پسر تشریف فرما ہے، صاحبان دختر تشریف فرما ہے، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ تجربہ کیجئے، اگر کوئی انسان آپ کا سگا ہو، غیر سگا ہو، اگر کوئی انسان آپ کی اولاد سے محبت نہ کرے، یاد رکھیے گا، آزمائیے گا معاشرے میں جا کے، اگر کوئی انسان ہو جو آپ کی اولاد سے بڑی نفرت رکھتا ہو اور آپ کا پکا دوست ہو، تو سمجھ جاؤ منافق ہے۔ قاعدہ ہے، آپ کی اولاد سے دشمنی ہے، آپ کا بڑا پکا دوست ہے، سمجھ جاؤ وہ منافق ہے۔ اگر اسے آپ سے محبت ہوگی تو آپ کی اولاد کا احترام کرے گا، اور یہ دنیا کے کسی خطیب کا جملہ نہیں، رسول گرامی نے فرمایا المرء یحفظ فی ولدہ، اولاد کا احترام، والدین کا احترام اس کی اولاد سے ہے، انسان کا احترام اس کی اولاد سے ہے۔ رسول گرامی کی یہ حدیث سنانے کے بعد جناب صدیقہ نے فرمایا سرعان ما احدثتم، اتنی جلدی میرے بابا کے جملے تم لوگوں نے بھلا دیے، اب جملے کو یہیں پہ روک کے کہتا چلوں، اب وہ جو رسول اللہ کی محبت کے دعوے کرتے تھے، اے کملی والے تم پہ جانے قربان، رسول اللہ کے بالوں پہ قربان، رسول اللہ کے کپڑے پہ قربان، رسول اللہ کی جوتیوں پہ قربان، ارے جوتی پہ قربان ہونے والوں ذرا دیکھو کیا تم نے رسول کے حصے کا احترام کیا؟ ابھی اسی جلالی میں کتنا بڑا پتھر آ جائے، اس کے اوپر کسی کے پیروں کے نشان ہو، اور کہہ دیا جائے جناب والا یہ رسول اللہ کے قدم گاہ ہے، یہ قدم کے نشان ہے، پوری جلالی کے مسلمان اور اطراف کے مسلمان اس پتھر پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور رسول اللہ کے قدموں کے نشان، رسول اللہ کے پیروں کے نشان، میں کہوں گا مسلمانوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری عقلیں گھاس چرنے گئی، ہم رسول اللہ کے قدموں کے نشان کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے،
فاطمہ میرا حصہ ہے، حصہ نہیں، اور آگے بڑھیے، روحی التی بین جنبی، فاطمہ صرف میرا حصہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ میری وہ روح ہے دو جنبوں کے درمیان ہوتی ہے۔ انسان کے بدن سے روح ہٹا دی جائے تو صرف اور صرف جسم اور پتلا باقی رہتا ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا یہ بدن میرا ہے، یہ جو روح میرے بدن میں ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کی ذات ہے۔ روحی التی بین جنبی، جناب صدیقہ اتنی چیزوں پہ رسول اللہ کے بال کا اتنا احترام کہ مدینے کی گلیوں میں شیشے میں سجا کے رکھ دیا، وہ ہم سے بہتر تو وہ ایک یہودی، وہ ایک عیسائی کہ جس نے دیکھا جناب صدیقہ دربار سے خالی ہاتھ واپس گئیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ یہاں تک تو قبول کرتی ہیں، یہ تو سب قبول کرتے ہیں کہ شہزادی نے دعویٰ کیا، کوئی بھی ایک بندہ یہ خدا ایسا نہیں جو کہے کہ بھائی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، سب نے اس بات کو مانا کہ شہزادی نے دعویٰ کیا۔ بھائی یہاں پہ کسی نے کہا کہ شہزادی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط انہوں نے دعویٰ کیا، بحث اس میں ہے، وگرنہ سب کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ شہزادی نے دعویٰ کیا، یہ سب کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، سب نے اتفاق کیا۔ جب یہ سننے کے بعد عیسائی کا جملہ سنتا ہوں تو دل ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تمہارے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ عیسائی کا گزر ہوا، عیسائی نے کہا ٹھیک ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی نے کسی شے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس کا حق نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں دیا، لیکن ہاں اتنا یاد رکھو، اگر آج عیسیٰ زندہ ہوتے اور عیسیٰ کی ایک اکلوتی نشانی ہوتی تو ہم سب مل کے پوری دنیا کو فتح کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے، پوری دنیا کو فتح کر کے اس کے قدموں پہ رکھ دیتے، لیکن تمہارے ضمیر، تم اتنے پتھر دل ہو گئے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا کوئی احترام نہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جناب صدیقہ کی جہاں قرآن نے، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہو، اتنے فضائل و مناقب بیان کیے ہوں، اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے شرف حاصل کیا، فاطمہ بضعۃ منی، یا بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے۔ خدا کی قسم اس جملے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ حصہ یعنی کیا؟ شاید میں وہ الفاظ کہوں تو غلو ہو جائے گا۔ حصہ یعنی ہر وہ صفت جو رسول گرامی میں موجود ہے وہ فاطمہ میں ہے۔ اگر رسول گرامی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے تو اس کی بیٹی بھی رحمۃ للعالمین ہے۔ جز یعنی کیا؟ جز یعنی ہر وہ صفت غیر از نبوت، ہر وہ صفت جو میرے اندر پائی جاتی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ حصے کا مطلب ہے، یہ جز کا مطلب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ جائیں مستدرک علی الصحیحین، اور اسی طریقے سے حاکم نیشاپوری صاحب نے، اور اسی طریقے سے اور علماء اہل تسنن نے مختلف کتابوں میں جو روایت ابھی بیان کی صحیح بخاری میں موجود ہے، اسی طرح دیگر روایتیں، یا ایک روایت جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک۔ جاؤ گھروں میں جا کے اس حدیث کو سوچئے گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس حدیث پہ غور کریں، فکر کریں۔ حاکم صاحب اسی روایت کے نیچے فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہے، اس کے جتنے طرق ہیں سارے طرق صحیح ہیں اس روایت کے۔ حاکم صاحب فرما رہے ہیں، اس روایت کی عظمت کا اندازہ تو ہو چکا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک، اللہ تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے، یعنی فاطمہ جس سے تم راضی ہو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے تم ناراض ہو جاؤ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میں ان جملوں کی وضاحت 1 منٹ میں بھی کر سکتا ہوں،
لیکن میری نظر میں یہ جملے اتنے بالا ہیں، اتنے بلند قامت ہیں کہ میں 1 گھنٹے کا مقدمہ اگر اس پہ رکھوں تو کوئی قباحت نہ ہوگی، اتنی عظمت ہے ان جملوں کی، خدا کی قسم۔ جناب صدیقہ کی زندگی کی ساری فضیلتیں ایک طرف، اور ایک فضیلت یہ کہ فاطمہ کی رضا پہ اللہ راضی، یعنی الفاظ کو بدلوں، فاطمہ راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی تو جنت، اللہ راضی تو جنت، فاطمہ ناراض گویا اللہ ناراض، اللہ ناراض جہنم، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ اتنا بڑا مقام کسی کو ملا ہو تو بتاؤ، کسی کو ملا ہو بتاؤ۔ ابھی بھی نہیں سمجھے اس جملے کو، سمجھانے کے لیے مقدمے کی ضرورت پڑے گی۔ عصمت، معصوم، انبیاء بھی معصوم ہے، خاتم النبیین معصوم ہے، ائمہ معصوم ہے۔ عصمت کا درجہ یا عصمت کا لیول کہاں سے مینٹین ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں صاحب بڑے معصوم ہیں، فلاں صاحب چھوٹے معصوم ہیں، یا ان کے پاس عصمت کبریٰ ہے، ان کے پاس عصمت صغریٰ ہے۔ کہاں سے آپ پہچانیں گے؟ کہاں سے پہچانیں گے؟ کہتے عصمت انسان کے صبر سے پہچانی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان میں صبر ہوگا اتنی ہی اس کی عصمت بلند و بالا ہوگی، جتنا بلند و بالا صبر ہوگا اتنی ہی بلند و بالا عصمت ہوگی۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں، جتنا زیادہ انسان اپنے رب کو راضی کرے گا، جملوں پہ شروع کی اس حدیث کو اور اس حدیث میں انداز بیان کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، وگرنہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اتنی ہی اس کی عصمت بلند و بالا ہوگی۔ انبیاء کے جتنے کام تھے کس لیے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھ رہے ہیں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کر رہے ہیں مثال کے طور پہ رسول اللہ، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو کھینچ رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے مقام کو اور بلند و بالا کرے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یعنی ہر کام کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کے سارے کام کس لیے تھے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن بات کو یہیں پہ روک کے میں کہتا ہوں، سارے انبیاء نے سب کچھ کیا کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول گرامی نے بھی اسی وجہ سے سارے کام کیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء نے بھی سارے کام اسی لیے کیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن انبیاء کی عصمت اور رسول گرامی کی عصمت میں فرق ہے، غور فرمائیے گا۔ انبیاء کی عصمت اور عصمت خاتم النبیین میں فرق ہے، یعنی آدم کی عصمت اور رسول گرامی کی عصمت برابر نہیں ہے، نوح کی عصمت اور محمد مصطفیٰ کی عصمت برابر نہیں ہے، یوسف کی عصمت اور محمد عربی کی عصمت برابر نہیں، فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے سمجھاتا چلوں۔ جناب آدم کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد فرمایا آدم یہ جنت تمہاری، یہ درخت تمہارے، یہ سب کچھ تمہارا، مگر اس درخت کے پاس مت جانا۔ بھائی کمال عصمت تو اسی میں تھا کہ ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہو اس چیز کی طرف نہ جانا ہی کمال عصمت ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے سب کچھ دیا، جناب آدم نے سب کچھ چھوڑا اور اسی چیز کی طرف چلے گئے جس چیز سے اللہ نے روکا تھا۔ خلاصہ اس موضوع کو ہم کہتے ہیں ترک اولا۔ ترک اولا بھی سمجھاتا چلوں، مثال کی طور پہ شوگر، کسی انسان کے بدن میں آج کل جو بیماریاں چل رہی، شوگر فار ایگزامپل، شوگر کی بیماری ہو، شکر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، ڈاکٹر کہیں شکر آپ نہ کھائیں، شکر کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اولا یہ ہے یا اولویت یہ ہے کہ اس بیماری میں شکر سے پرہیز کیا جائے۔ اب اگر شوگر کی بیماری میں آپ شکر کھا لیں تو اسے کہا جائے گا ترک اولا۔ کاش میں سمجھا سکوں، یہ ترک اولا بھی جوانوں کے ذہنوں میں چلتا رہتا ہے، اور تھا تو برا کام نہیں، برا کام نہیں، ترک اولا، اولا یہ تھا، بہتر یہ تھا آدم کے لیے، آدم کے لیے حرام نہیں تھا کھانا، بہتر یہ تھا کہ اسے نہ کھاتے، اسے کہا جاتا ہے ترک اولا۔ خلاصہ جناب آدم نے ترک اولا انجام دیا،
قاعدہ تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا، 100% اللہ کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیے جائیں۔ میں ابھی بھی انبیاء کا تذکرہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، خاتم النبیین کا تذکرہ نہیں، تذکرہ کس کا کرنا مقصد ہے؟ جناب صدیقہ کی عصمت کا، عصمت کا۔ تو میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں، مقدمہ بنا رہا ہوں۔ جناب آدم کو اللہ نے فرمایا اس درخت کے پاس نہ جانا، جناب آدم چلے گئے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعمال یرضا لرضا الرب، اللہ کی رضا کے لیے اعمال انجام دینے چاہیے تھے۔ اور آگے بڑھیے، جناب نوح کھسیا گئے، غصہ آ گئے۔ انبیاء کے لیے اللہ نے اولا یہ رکھا ہے کہ وہ صبر کریں، مصیبتوں کو برداشت کریں، کسی کے لیے بددعا نہ کریں۔ جناب نوح غصہ آ گئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ نابود کرو ان کو۔ جناب لوط غصہ آ گئے، قوم سے باہر چلے گئے۔ جناب یونس غضبناک ہوئے، قوم سے باہر چلے گئے۔ یہ میں قرآن کی آیتوں سے ماخوذ جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ قرآن میں موجود ہے۔ جناب یوسف زندان میں، جب 2 لوگوں کو زندان سے چھوڑا گیا تو جناب یوسف ان کے پاس گئے، بلایا اپنے پاس کہ اذکرنی عند ربک، تم جا رہے ہو نا اس کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے کہنا ہے کہ یوسف نامی بیچارہ بندہ خدا خواہ جناب زلیخا نے پھنسا رکھا ہے، ہماری سفارش کرنا ہو کہنا ہمیں بھی چھڑوا دیں، ہماری بھی کیس کی طرف توجہ کر لیں۔ جناب جبرائیل آئے کہ یوسف یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ یوسف تمہیں کنویں سے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ یوسف تمہیں کس نے پروان چڑھایا؟ اللہ نے پروان چڑھایا۔ یوسف تمہیں بھائیوں سے کس نے بچایا؟ جہاں ہر مقام پر بچانے والی ذات اللہ کی ہے تو تم اللہ کے سوا غیر کی طرف کیوں جا رہے؟ جب ہر جگہ اللہ بچانے والا ہے تو تم غیر اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہو؟ جناب یوسف فوراً متوجہ ہوئے، جناب یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ اولا یہ تھا کہ جناب یوسف یہ نہ کرتے۔ خلاصہ یہاں بھی میں نے فرق بتایا ہے انبیاء کی عصمت میں اور خاتم النبیین کی عصمت میں، یہاں بھی ترک اولا پایا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کی خدمت میں چلیے، جناب موسیٰ یہ بھی قرآن کا ہے، وَهَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی، ایک جناب موسیٰ کی پارٹی کا بندہ تھا، دوسرا مخالف پارٹی کا آدمی تھا۔ شیعہ وہی پارٹی، انجمن یا گروہ کا آدمی تھا۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے، فَوَكَّزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، غصہ آ گئے اور ایک گھوسا مارا، پھٹ سے گرا اور مر گیا۔ قرآن کی آیت ہے فَوَكَّزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، فوراً صاحب وہیں پہ گرے اور مر گئے۔ اور ماشاءاللہ سے اگر روایتوں میں جائیں تو جناب موسیٰ بہت خوب لمبی چوڑی جسامت کے مالک تھے اور بہت بڑے پہلوان تھے۔ جناب موسیٰ بہت طاقتور تھے، ایک گھوسا مارا، خلاصہ وہ صاحب وہیں پہ گرے اور مر گئے، جبکہ اس کی سزا تو یہ نہیں تھی، اولا یہ تھا کہ اسے نہ مارتے۔ تو خلاصہ جناب آدم کی بھی زندگی میں یہ ترک اولا ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا آدم جاؤ مصر، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ کہ ربی انی اخاف انی قتلت منہ نفسا، پروردگارہ میں نے ان میں سے ایک بندے کو نپٹا دیا ہے، مار دیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں جاؤں اور مجھے نہ مار دیں۔ جناب آدم کے یہ جملے تھے۔ خلاصہ جناب موسیٰ علیہ السلام، خلاصہ جناب موسیٰ کی بھی زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور آگے بڑھتے رہیں، ہر نبی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا، لیکن جب بات محمد مصطفیٰ کی آتی ہے تو اللہ عصمت محمدی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بات یہ تھی کہ کس کا کتنا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب بات محمد مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آرڈر ہو۔ بھائی اب یہاں سے بیدار ہو جائیے، میں نے بیداری کے لیے نہیں کہا لیکن اب بیدار ہو جائیے۔ انبیاء کی عصمت دیکھی، جہاں کام کس لیے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ کی عصمت دیکھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہی کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے وحی الہی ہو۔ مجموعی اور خلاصی گفتگو یہ ہے کہ تمام انبیاء بشمول محمد مصطفیٰ ان کے سارے کام کس لیے تھے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے،
اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن نہ جانے خدا نے فاطمہ کو کیسا مقام دیا، جب انبیاء کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ یرضا لرضا الرب، اللہ کی رضا پر یہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی اس سے یہ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض اس سے یہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن جب فاطمہ کی بات آئی تو معاملہ الٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا سنو، جس سے فاطمہ راضی اس سے رب راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے رب ناراض۔ جس سے فاطمہ ناراض، یہ قاعدہ خداوندی ہے، قاعدہ خداوندی ہے۔ رسول گرامی کی زندگی میں جائیں، آیت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہے، یعنی جس چیز سے اللہ راضی ہے اس سے یہ راضی ہیں، جس سے اللہ ناراض ہے اس سے یہ ناراض ہے۔ لیکن معاملہ جب فاطمہ کا آیا تو کیا فرمایا؟ اللہ اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی، اللہ اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض۔ اما کتاب تو کھلی ہوئی سامنے رکھی ہے، کتاب کھلی ہوئی سامنے رکھی ہوئی ہے، قاعدہ صرف ایک ہے۔ دنیا داری کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فلاں فرقہ، یہ فرقہ، وہ فرقہ، مسلمانوں میں ہزاروں فرقے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، ویسا ویسا۔ بھئی قاعدہ ایک ہے، تاریخ کی دو شخصیتوں کو اٹھاؤ، ایک علی، دوسری فاطمہ۔ بھئی علی و فاطمہ، اچھا ایمان کے لیے اللہ نے معیار، جیسے وہ ہوتا ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ، آج کے زمانے میں آپ کے بدن سے خون بھی نکالیں گے، مختلف لیبز میں جاتا ہے، مختلف طریقوں سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی خون کا گروپ کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بھئی جس طرح سے یہ جو آج دنیا خون کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہے کہ ایک گروپ کا بندہ ہے یا بی گروپ کا بندہ ہے، اسی طرح خداوند متعال نے حکم دیا رسول گرامی کو، اور رسول گرامی نے ایک وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیوب اسی دور میں رکھا، اور اس ٹیوب کا نام ہے امیر المؤمنین کی ذات۔ بھئی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں علی کی محبت وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی سے نفرت وہ منافق ہے، منافق ہے۔ بھئی جس طرح سے وہ ایک ہمارے لیے پیمانہ تھا، اور باقاعدہ روایتوں میں یا علی انت المیزان، آپ میزان ہیں، ترازو ہیں۔ مطلب کیا ترازو ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب روز محشر امیر المؤمنین پل صراط پہ ترازو لے کے کھڑے ہوں گے، ہم رکھو تمہارا کتنے کلو ہے اور تمہارا کتنے کلو اعمال ہے۔ انت المیزان، ترازو علی کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، علی تم ہی ترازو ہو، تم ہی ترازو ہو، تم ہی ترازو ہو۔ مومن جب تمہارا چہرہ دیکھے گا تو خوشی خوشی علی کے پیچھے دوڑ دوڑ کے آئے گا، منافق چہرہ دیکھے گا تو اپنا منہ بچائے گا۔ اما دنیا میں ہم ہی علی کے خلاف بولتے تھے، اب جائیں تو کس منہ سے جائیں؟ میں یہی کہتا رہتا ہوں، کر لو مخالفت جناب والا، یہاں علی کیسے آ گئے، وہاں علی کیسے آ گئے، یہاں پہ کیسے ہو گیا، وہاں پہ علی کہاں سے آ گئے۔ اما تمہیں علی سے اتنی پرابلم ہے، اتنی پرابلم ہے، اذانوں میں علی کہاں سے، اقامت میں علی کہاں سے، فلاں جگہ علی کہاں سے، فلاں جگہ علی کہاں سے، فلاں جگہ علی کہاں سے، ممبروں سے علی علی کیوں، قرآن میں علی علی کیوں۔ اچھا تمہیں علی سے اتنا اعتراض ہے، میں تو سوچتا رہتا ہوں دنیا میں تمہیں اتنا اعتراض ہے تو مرنے کے بعد تمہارا ہوگا کیا؟ جب تم آخری لمحات دم نکل رہا ہوگا، سامنے علی کھڑے ہوں گے، کیا کرو گے؟ قبر میں جاؤ گے، پہلی رات سرحانے علی کھڑے ہوں گے، کیا ہوگا؟ ارے صراط پہ پہنچو گے، علی ابن ابی طالب دکھیں گے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟
کہاں 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 علی سے بچو گے؟ کہاں کہاں بچو گے؟ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ایک ہی راستہ ہے، جہنم کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمیں کہاں کہاں بچو گے؟ اب میں کیا موضوع چھیڑوں؟ جناب صدیقہ کا تذکرہ کرنا ہے، کہاں کہاں بچو گے؟ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے پہ، جنت کے دروازے کا عالم کیا ہوگا؟ ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء، کہتے ہیں یہ جب دوڑتے ہوئے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے کیا دیکھیں گے؟ جنت کے دروازے کی کنڈی سرخ یاقوت کے قیمتی، جنت کے دروازے کی کنڈی، ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء، سرخ یاقوت کی قیمتی کنڈی جنت پہ لٹکتی ہوگی، علی صفائہ الذہب، اور اس کے پلے قیمتی سونے کے ہوں گے۔ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ، جب یہ گھنٹی اس پلے پہ لگے گی، طنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ طنت وقالت یا علی۔ اچھا یہاں تمہیں علی سے اعتراض تھا، یہاں بھی علی سے اعتراض تھا۔ اب جنت کے دروازے پہ جب علی علی کی صدائیں سنیں گے، اب یہ صاحب پریشان ہوں گے، اما وہاں ٹھیک تھا وہاں ٹھیک تھا۔ یہ جنت کے دروازے کا قصہ کیا ہے کہ جنت کے دروازے پہ قیمتی سرخ یاقوت کی کنڈی اور اس کا بجنا اور علی علی کی آوازیں آنا۔ میں نے کہا جناب والا معاملہ بڑا آسان ہے، آسانی سمجھنے کے لیے مثال سمجھیے۔ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، میرے دروازے پہ پہنچے، میرے دروازے پہ ایک چھوٹا سا نیم پلیٹ لگا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا زیغم الغروی۔ جب میرے دروازے پہ آپ میرے نام کا نیم پلیٹ دیکھیں گے تو فوراً آپ کا ذہن اس چیز کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ جناب والا یہ جو چھوٹی سی بلڈنگ ہے، یہ جو چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کا مالک زیغم الغروی ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے دروازے پہ لگا ہوا نیم پلیٹ دلالت کرے گا کہ اس گھر میں رہنے والا یا اس گھر کا مالک زیغم الغروی ہے۔ بھئی معاملہ بڑا آسان ہے، جب بھولے بھٹکے علی کا دشمن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، جنت کی کنڈی بج بج کے بتائے گی اما واپس چلے جاؤ، اس گھر کا مالک علی ابن ابی طالب ہے۔ کہاں علی سے بچو گے؟ کہاں علی سے بچو گے؟ ایک تصور تھا ہمارے ذہنوں میں کہ جناب والا وہ فضائل اوٹ پٹانگ باتیں ہوں فلاں فلاں فلاں۔ اچھا یہ بڑا آسان ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بندے خدا، یہ بھی ہمارے ایک بیچ میں تھوڑا سا ٹرینڈ چل گیا تھا لفاظیوں سے کھیلنا یا باتوں سے کھیلنا۔ ہمارے پاس روایات و احادیث میں اہل بیت اطہار کے اتنے فضائل و مناقب ہیں کہ یہ بغض علی کا کینسر بعض گلوں میں ہے، ان کو اگر جواب دینا ہو تو فضائل آل محمد مستند روایات سے پیش کریں۔ ہمارے درمیان میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بعض اوقات ہمارے درمیان وہ گلابی وہابی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، گلابی۔ تو یہ فکر اپنے درمیان سے ختم کریں، آل محمد کے فضائل پہ خوش ہوں، اہل بیت اطہار کے فضائل پہ خوش ہوں، مصائب میں آنکھوں سے آنسو نکالیں، یہ آپ کا آنسو دل کو نرم کرے گا۔ آل محمد
اہل بیت اطہار یہاں مثال کے طور پہ یہاں تو تم نے چہرے لٹکائے ہوئے بیٹھے، مثال کے طور پہ یہاں تو تم نے چہرے لٹکا لیے، اما یاد کرو وہ دن، وہ کیا خوبصورت روایت، موت کتنی سخت ہے، کتنی دشوار ہے، موت کتنی دشوار ہے. کوئی بتا سکتا؟ ابھی موت کا نام لے لو تو روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. موت موت، چاہے وہ 10 آدمیوں کے سامنے کہتے ہیں میں موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن جب موت سامنے آ جائے تو بقول روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، بعض چیزیں بتانے والی ہیں اور بعض چیزیں سمجھنے والی، سمجھ جائیے کیا کیا ہو جاتا ہے. خلاصہ موت بڑی دشوار ہے، سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. لیکن آل محمد کے کچھ جملے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا مطمئن کر رکھا ہے، بڑا مطمئن کر رکھا ہے. اور اتنا اطمینان پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آ مجھے مار، اتنا مطمئن کر رکھا ہے. ایک جملہ امیر المومنین کا، یا ہار و حمدان، حارث حمدانی مولا کے پاس ہے کہ سنو یا ہار و حمدان، موت سخت ہے، دشوار ہے، قبر کی پہلی رات سخت ہے، دشوار ہے. ایک جملے کو یاد رکھنا، شاید تمہارے لیے موت آسان ہو جائے. مولا کیا کہ یا ہار و حمدان من یمت یرنی، یاد رکھنا تم میں سے جو مرے گا وہ علی کا دیدار کرے گا، جو مرے گا وہ علی کا دیدار کرے گا، جو مرے گا علی کا دیدار کرے گا. یہی وجہ ہے جب کسی مرد مومن کی روح کھینچی جاتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جیسے جیسے روح کھینچتے ہیں یہ مرد مومن گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، پسینے پسینے آ جاتے ہیں، بدن کانپنے لگتا ہے. وہ جو حالت احتضار میں لوگوں کو درک کرتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ روح کھچتے وقت ٹھنڈ کا بھی موسم ہو تو بدن پانی پانی ہو جاتا ہے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے. کہتا مردہ گھبرا جاتا ہے، ملک الموت جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ مرنے والا مرد مومن ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل فرماتے اے مرد مومن ذرا اپنی آنکھوں کو تو کھول، ذرا دیکھ تو صحیح، جس کا نام لیا کرتے تھے، جس کے فضائل پہ مسکراتے تھے، ذرا دیکھو یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن و حسین ہیں. تم نے ہمارا ذکر نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں. تم دشمنی کا اعلان کرتے رہو، جتنی دشمنیاں کرنی ہے کرتے رہو، جتنے اعلان کرنے ہو کرتے رہو. ہم محبت کا اعلان کر رہے ہیں. روز محشر دیکھیں گے آل محمد اپنے محبت کرنے والوں کا دامن پکڑ کے کھینچیں گے یا دشمنی کرنے والوں کا دامن پکڑ کے کھینچیں گے. تمہیں جتنی دشمنی کرنی ہو کرو، ہمیں تو جناب صدیقہ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. اچھا مجھے بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کی بیٹی کو آپ پریشان کرو، کسی کے داماد کو مار ڈالو، کسی کے نوازوں کو ذبح کر ڈالو اور پھر امید لگا کے بیٹھو کہ نانا جان شفاعت فرمائیں گے، ان کے والد محترم شفاعت فرمائیں گے، ان کے سسر صاحب شفاعت فرمائیں گے، ان کے بھائی صاحب شفاعت فرمائیں گے؟ عقل کا کوئی تقاضا ہوتا ہے؟ کوئی منطقی بات ہے؟ مطلب آپ آل محمد کے پورے گھر کو ستائے ہوئے بیٹھے اور پھر امید یہ لگائیں کہ کملی والا ہم پہ نظر کرم فرمائے گا، کملی والا ہمیں جنت لے کے جائے گا. مطلب کیسی غیر منطقی باتیں. اگر تمہیں رسول اللہ کا وفادار بننا ہے تو آل محمد کی غلامی کرنا سیکھو، اہل بیت کی غلامی کرنا سیکھو. اگر اہل بیت کی غلامی کرنا نہیں سیکھا تو آل محمد کے وفادار نہیں ہوئے، رسول اللہ کے وفادار ہرگز نہیں ہو سکتے، کسی بھی حال میں رسول گرامی کے وفادار نہیں ہو سکتے. اور خاص کر کے اگر جناب صدیقہ کے وفادار نہیں ہوئے، جناب صدیقہ کو خوش نہیں کیا، خدا کی قسم نہ صدیقہ راضی ہوں گی، صدیقہ راضی نہیں ہوں گی، رسول راضی نہیں ہوں گے، رسول راضی نہیں ہوں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا. اور اللہ جس سے ناراض ہو اس کی جگہ اور مقام جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جناب صدیقہ کے لیے ہم کیسے، یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب والا شیعہ ابھی محرم گزرا، محرم میں ماتم و مجلس کیے، ابھی ایام عزا فاطمی آیا، پھر شروع ہو گئے، پھر فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اما ہمارا تو عقیدہ یہی ہے
ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک متقی لے کے آئیں، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک وہ لمبے لمبے روزے رکھنے والا، ایک وہ حافظ قرآن، ایک لے کے آئیں جو مجھ سے کہے آگے جناب والا زاغم صاحب ہماری نمازیں اتنی زبردست ہیں، ہماری نمازوں کو دیکھ کے تو اللہ آنکھیں بند کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ ایک مجھے بتائیں عمل کے زور پہ جو جنت میں جائے۔ سخت روایت پڑھوں، برادران اہل تسنن کی بھی کتابوں میں اس روایت کی شباہت کے ساتھ مختلف انداز سے یہ روایت موجود ہے، شیعوں کے یہاں بھی موجود ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ میں اگر جنت میں جاؤں گا، اس سے سخت روایت میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کہتے میں جنت میں جاؤں گا تو عدل الہی کی وجہ سے نہیں بلکہ رحمت الہی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ یعنی اللہ اگر عدالت سے کام لے تو یہ رسول گرامی کے الفاظ ہیں، اگر حضرت کے جملے نہ ہوتے تو میری کہاں جسارت، میری کہاں اوقات میں یہ جملے رسول گرامی کی شان میں کہتا۔ حضرت نے فرمایا اگر میں جنت میں جاؤں گا تو خدا کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا، عدالت کی وجہ سے نہیں۔ اگر خدا نے عدالت سے کام لیا تو گویا اس کا مطلب کیا نکلتا وہ آپ سمجھیے۔ اب ذرا تصور کریں امت کا رسول یہ فرماتا ہو کہ ہم اللہ کی رحمت و شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے، مسلمان اتنے سے سجدے کا نشان بنا کے سوچتا ہے ہم نے اللہ کو خرید لیا، اللہ والے بن گئے۔ جنت کی آل محمد کی ذرہ برابر آپ کے دل میں بغض، عناد، نفرت ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر ہوگی، خدا کی قسم جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کچھ سال پہلے اسی سے ملتی جلتی مختلف روایتیں پڑھی تھی جن کا خلاصہ یہ ہے، علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اسی طریقے سے معراج السعادہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، کہتے جنت کی خوشبو آپ کو پتہ ہے کہاں تک ہوگی؟ جنت کی خوشبو اب مجھے نمبر نہیں یاد ہے، خدا کی قسم نمبر نہیں یاد ہے، کتنے ہزار کروڑ میلوں تک جنت کی خوشبو ہوگی۔ کہتے ہیں دشمن زہرا کو اتنی دور سے نکالا جائے گا کہ جنت کی خوشبو اسے محسوس نہیں ہوگی۔ آنکھوں سے دیکھی ہوئی روایت ہے، اور میں نے پوری مجلس میں جو فضائل بیان کیے اس میں ہر بات کا اسی منبر سے اترنے کے بعد ذمہ دار ہوں میں، وہ بغیر تحقیق بغیر مطالعہ باتیں نہیں کرتا، ایک بات کا ذمہ دار ہوں استدلال کے ساتھ۔ کہتے جنت سے اتنا دور سے گزارا جائے گا کہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہ ہو۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ جبرائیل کے دل میں، یہ جو بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے نا، میں نے وہ کہا نا گلابی وہابی، وہ بھی بڑا اچھا نکتہ ہے کسی ایک بزرگ کا، جو مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ بزرگان تشریف فرمائے، میں تھوڑا بچوں سے مذاق بھی کر رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے درمیان بھی، جناب والا فلاں صاحب بھی بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب بھی بڑے اچھے، ہم بڑے اچھے آدمی، بڑا سافٹ کارنر رکھنے والے ہیں، ہم برائی کرنے والے لوگ نہیں، اچھائی کرنے والے، یہ بھی صاحب اچھے ہیں، وہ بھی صاحب اچھے ہیں۔ اچھا یہاں تم بڑے اچھے اور ذرا کوئی تمہاری اماں کو تھپڑ مار کے چلا جائے پھر تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی، 1 منٹ میں اوقات پتہ چل جاتی ہے جناب والا کی۔ کسی صاحب کو لے کے آؤ جن صاحب نے ان کے والد محترم کے ایک گھسیٹ کے لوگوں کے سامنے تھپڑ مارا ہو اور وہ کہیں کہ ہمیں ان صاحب سے بڑی محبت ہے، مجھے دکھائیں آگے کسی ایک صاحب کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بلیو اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ یاد رکھیں، حقیقت سے بالکل انکار نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ہم بڑے اچھے آدمی ہیں، ہم 1400 سال پہلے کیا ہوا مٹی ڈالو، اپنی زندگیاں گزارو، کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا سنو، من لم يعرف سوء ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به، جو نہ جانے ہم پہ ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو چیزیں ہمارے ساتھ کی گئیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی نہ جانے تو وہ اسی کے ساتھ شریک ہے جس نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھایا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے آپ کو جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے، آپ فیصلہ کیجئے آپ کو حق زہرا معلوم ہونا چاہیے یا نہیں معلوم ہونا چاہیے، آپ فیصلہ کیجئے۔ مولا کی خدمت میں ایک صاحب ہے، کہنے لگے مولا ہمیں
نحن نتولی علیًا ونتولی فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا، کہ ہم علی سے بھی محبت کریں گے اور فلاں سے بھی محبت کریں گے، علی سے بھی محبت اور فلاں سے بھی محبت، ہم بڑے شریف آدمی ہیں۔ اچھا مولانا جواب دیتا تو مولانا کو ہو سکتا ہے اناب شناب بھی لوگ بک دیتے، لیکن کہا اور فرمایا مولا علی کی ذات نے، مولا علی کی ذات نے، زبان کھولو گے گال پہ تماچا لگے گا، زبان کھولو گے گال پہ تماچا لگے گا۔ امیر المؤمنین سے فرمایا کہ مولا ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمنوں سے بھی محبت ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا کہ انتل اعور، اردو ادب سے واقفیت رکھنے والے تشریف فرمائے، مولا نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو، حضرت کے جملے کہ تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو بتا رہا ہوں، کاڑا کہتے ہیں، کاڑا یا ہماری لغت میں کانا بھی کہا جاتا ہے، بعض دیہات میں کانا بھی کہا جاتا ہے۔ کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ صحیح ہو اور ایک آنکھ خراب ہو۔ جملہ کیا فرمایا تھا؟ آپ سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ حضرت نے جواب کیا دیا؟ انتل اعور، تم کاڑے ہو، یا تو دونوں آنکھیں پھوڑ لو یا دونوں آنکھیں بینا کر لو۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ یا تو کھل کے ان کی طرف جاؤ یا کھل کے علی علی کرو، ان کی طرف جاؤ یا کھل کے علی علی کرو۔ منافقت قابل قبول نہیں ہے، منافقت قابل قبول نہیں ہے، منافقت قابل قبول نہیں ہے۔ اپنا اعتقاد ہم بھی ماشاءاللہ سے جیتے ہیں، سب کے ساتھ جیتے ہیں، بہترین طریقے سے زندگیاں بسر کرتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ، اپنا بلیو کسی کے لیے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیو ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے کسی سے دوستی ہے تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارا خلیفہ اول امیر المؤمنین ہے، بھائی ہے ہمارا خلیفہ اول امیر المؤمنین ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں، یہ اتفاقی باتیں۔ خلیفہ اول، امام اول، امیر المؤمنین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ تو خلاصہ اہل بیت اطہار کی خدمت میں اگر آپ کو رسول اللہ کا وفادار بننا ہے تو زہرا کی دہلیز پہ آئیں اور زہرا کی خدمت گزاری کریں، حق زہرا ادا کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ بس میں بھی مسلسل مجلسوں سے تھکا ہوا ہوں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے 1-1.5 گھنٹہ سوز خانیوں میں اور مرثیہ خانیوں میں اور سلام میں اور مختلف عبادتوں میں مصروف رہے، تو آپ لوگوں کی بھی تھکاوٹ کا اندازہ ہے۔ لیکن کیسے مانے، مولوی بیچارہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ تھکے ہوئے۔ لیکن میں اس پورے مجمع میں ایک اس کمزور آدمی کو دیکھ کے اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں جس کے چہرے پہ تھوڑی بہت شکن نظر آ رہی ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمر دراز حضرات تشریف فرمائیں، حاجتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب صدیقہ کی معرفت سے شروع کیا تھا، بات ہی باتوں میں ایک بات دوسری بات کو نکالتی چلی گئی۔ جناب صدیقہ جن کی معرفت میں نے بیان کیا، وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، بس یہاں سے تھوڑے حساس جملے گوش گزار کریں، پھر انشاءاللہ ربط مصائب۔ جناب صدیقہ کہ جس کی معرفت پر خدا نے پوری کائنات کا دار و مدار رکھا، یہ جملہ آسان نہیں ہے، خدا کی قسم آسان نہیں ہے۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، بستر پہ جائیے گا، اسی جملے کو سوچئے گا۔ جناب صدیقہ کی معرفت کو اللہ نے ہمارے اور تمہارے لیے محور نہیں قرار دیا۔ قرون الاولا، یہ جو پہلے کی صدیاں گزری، پورے قرن گزرے ہیں،
ان قرونوں کے جو لوگ تھے ان کے درمیان بھی جناب صدیقہ کی معرفت کو مرکز بنایا گیا. یعنی جناب آدم کے لیے مرکزیت کی اگر کوئی حامل ہے تو وہ کیا ہے؟ معرفت صدیقہ. اور یہی وجہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے انبیاء افضل ہیں یا رسول گرامی؟ رسول اللہ. انبیاء افضل ہیں یا امام امیر المؤمنین امام حسن امام حسین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم الفدا، اہل بیت اطہار کی شخصیات. حدیث قصہ مشہور و معروف، پانچوں ہستیاں حدیث قصہ میں جمع ہوئی، آواز آئی، ملائکہ نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ میں نے جملہ کہا تھا، میں نے کہا میری جتنی بھی اس تقریر میں باتیں ہوئیں یا تو حدیث سے ماخوذ یا پھر قرآن مجید سے ماخوذ یا تاریخ سے ماخوذ. میں لفاظیاں مارنے کا عادی نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے معارف و فضائل اتنے زیادہ قرآن و حدیث میں ہیں کہ زندگی بھر قرآن و حدیث بیان کیے جاتے رہیں، فضائل اہل بیت کم نہیں پڑیں گی. اپنے اس نجس ذہن سے بنانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی زبان محترم اور زبان پاک سے نکلے ہوئے جملات لوگوں کے درمیان بیان کریں. ان کا اثر ہے، آل محمد کا ایک ایک لفظ دلوں پہ نقش ہوتا ہے. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، جناب صدیقہ کی معرفت کو محوریت عطا کی گئی، مرکز بنایا گیا. حدیث کے سامنے پانچوں ہستیاں جمع ہوئی، بس تھوڑی دیر میری طرف توجہ رکھیں. وَمَن تَحْتَ الْكِسَى، چادر میں کون ہے؟ آواز آئی، ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اچھا، مرکز تعارف یعنی کیا؟ یعنی جب کسی کو پہچنوایا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی کروایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے کروایا جاتا ہے پوچھنے والا جسے زیادہ جانتا ہو. ٹھیک ہے، میرے مثال کے طور پہ گھر کے دروازے پہ پہنچیں گے، جلالی والے میرا چہرہ جانتے ہیں، مجھے پہچانتے. میرے گاؤں پہنچیں گے، میرے دروازے پہ پہنچیں گے، دلی پہنچیں گے فرض، میرے دروازے پہ پہنچیں گے اور میرے والد صاحب بھی ہوں گے اور بھی مزید گھر والے ہوں گے، تو آپ وہاں کسی سے پوچھیں گے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، تو سامنے والا دیکھے گا کہ آپ دوست کس کے ہیں، میرے والد صاحب کے دوست ہیں یا میرے دوست ہیں. اگر میرے دوست ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے مجھے زیادہ پہچانتے ہوں گے. جب مجھے زیادہ پہچانتے ہوں گے تو سامنے والا جواب دے گا، تعارف کروائے گا، کس کے نام سے؟ میرے نام سے. کہے گا یہ گھر زیغم صاحب کا ہے، آپ کے دوست زیغم صاحب کا ہے، زیغم صاحب کے والد رہتے ہیں، زیغم صاحب کی والدہ رہتی ہیں، زیغم صاحب کے دادا رہتے ہیں، دادی رہتی ہیں. جملوں کو سمجھیے گا. مرکز تعارف اسے بنایا جاتا ہے جسے پوچھنے والا زیادہ جانتا ہو. نجف پہنچیں گے سستانی صاحب کے دفتر کے سامنے، آپ اشارہ کریں گے، مجھ سے کہیں گے زیغم صاحب یہ کیا ہے، میں کہوں گا سستانی صاحب کا دفتر. تو آپ مجھ سے کہیں گے اس میں کون کون رہتا ہے، میں کہوں گا سستانی صاحب رہتے ہیں، ان کے بیٹے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ. تعارف کس کے ذریعے کرواؤں گا؟ سستانی صاحب کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پوچھنے والا ان سب میں سب سے زیادہ سستانی صاحب کو جانتا ہے. میں کیسے جملے ادا کروں؟ علامہ قزوینی کے فاطمہ من المہد الی اللحد کے جملے سنیے. علامہ قزوینی نے اسرار فاطمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے صدیقہ کو محوریت کیوں عطا فرمائی ہے، مرکزیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ بھائی یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے نواسے. یہ بھی تعارف کرایا جا سکتا تھا، لیکن تعارف کیا کروایا گیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. صدیقہ کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ کہتے بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے راز ہیں. ایک حکمت اور راز میرے خیال سے سمجھنے کے لیے کافی ہے. کہتے اللہ تبارک و تعالی نے جب ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس کائنات میں تشریف لائے، ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، روایت کے الفاظ ہیں وَشَكَتِ الْمَلَائِكَةِ،
اللہ نے ملائکہ کی خدمت میں، ملائکہ نے اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ پروردگارا چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ ایسا کر جو یہ اندھیرا برطرف ہو جائے۔ خداوند متعال نے انہیں حکم دیا کہ خذ من نور فاطمہ وَاجْعَلْهَا فِي الْقِنْدِيلِ۔ ملائکہ نے شکایت کی اندھیرے کی، پروردگارا اندھیرا برطرف فرما۔ اللہ نے فرمایا نور فاطمہ کا حصہ ان کے درمیان رکھ دو ایک قندیل میں۔ کہتے ہیں نور فاطمہ کی ایک جھلک جیسے ہی ملائکہ کے درمیان دکھائی گئی، اشرقت السماوات، کہتے سارے آسمان منور ہو گئے۔ بس جملہ یاد رکھیے گا، ملائکہ ابھی پیدا ہوئے، ملائکہ نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اندھیرا۔ جب اندھیرے کی شکایت کی تو پہلا وہ نور جو ملائکہ نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نور نہیں بلکہ فاطمہ کا نور تھا۔ اب جیسے ہی ملائکہ نے فاطمہ کا نور دیکھا، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ خیرہ ہو گئی، ہاتھوں کو بلند کیا، الہنا و سیدنا وما ھذا النور، اے میرے پروردگارا یہ نور کس کا نور ہے، اس میں چمک کتنی زیادہ ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ نے آواز دی ھذا نور من نوری وخلقتہ من عظمتی وجعلتہ فی سمائی۔ اے ملائکہ تم حیران و پریشان نہ ہونا، یہ میرے نور کا ایک ٹکڑا ہے جسے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کے لیے اسے زینت بنا دیا۔ یاد رکھنا اس نور کا نام فاطمہ ہے، یاد رکھنا اس نور کا نام فاطمہ ہے۔ اب یہی ملائکہ جب سالوں کے بعد اس دنیا میں آئے، چادر تطہیر میں 5 ہستیوں کو دیکھا، سوال کیا اے میرے پروردگارا ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب ان 5 ہستیوں میں دیکھا، یہ پوچھنے والے سب سے زیادہ جانتے کس کو ہیں؟ پتا چلا پہلا نور بھلایا نہیں جا سکتا، لہذا اللہ نے جواب دیا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ شوہر ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ یہ عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی۔ نور سیدہ کو ملائکہ جانتے تھے، ملائکہ نے سب سے پہلے، یہ بات یہاں پہ کس کا نور افضل یا مفضول کی نہیں ہے، ہرگز شیعوں کا یہ عقیدہ ہے نور محمد مصطفیٰ تمام انوار سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات تھی ملائکہ کی پہچان کی، سب سے پہلے کون سا نور ملائکہ نے دیکھا؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ نور کہ جس نے ملائکہ کی زندگی کا اندھیرا دور کیا ہو، ملائکہ اس نور کو تو بھول نہیں سکتے، لہٰذا وہ نور ملائکہ کو یاد رہا، وہ نور ملائکہ کو یاد رہا۔ اور یہی وجہ ہے نور، آپ نور کی تو بات چھوڑیں، آل محمد کے انوار، میں نے انوار پہ 2-3 دن پہلے تقریباً 2 مجلس خطاب کی ہے، نور سیدہ پہ، نور سیدہ اور نور علی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو نور سے نوازا ہے، جس کے نور کی عظمت بعض مقامات پہ آپ کو دکھتی ہے کہ علی بھی صدیقہ کے نور کو دیکھ کے تعجب فرماتے تھے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے لأنها تظہر نور وجہها لعلی ابن ابی طالب۔ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور دن میں 3 مرتبہ علی پہ ظاہر ہوتا ہے۔ علی جب نور زہرا دیکھتے ہیں تو تعجب کرنے لگتے ہیں، آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، جس کے نور کو دیکھ کے ملائکہ تعجب کریں، انبیاء تعجب کریں، صدیقین تعجب کریں، صالحین تعجب کریں، شہداء تعجب کریں، روز محشر جب علی ابن ابی طالب وارد محشر ہوں گے، تمام آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء پریشان ہوں گے، آنکھیں خیرہ خیرہ ہوں گی، سوال کریں گے پروردگارہ یہ کس کا نور، کس کا نور، کس کا نور؟ میں سادے الفاظ میں کہوں، جس کے نور کو دیکھ کے آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک کی مخلوق دیکھ کے تعجب کرے، اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے نور کو علی دیکھ کے تعجب کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ابن عباس سے وہ خوبصورت الفاظ، ابن عباس قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت ہے، قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، قرآن کی آیت ہے۔ جنتیوں کی ایک صفت، جنتی صاحبان انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جائیں گے، وہ دعا فرمائیے گا آپ کے ساتھ ہی ساتھ، اور اگر میں چھوٹ جاؤں تو آپ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیے گا، کچھ نہیں تو کم سے کم یہی کہہ دیجئے گا کہ میں نے صدیقہ کے 2-4 فضائل سنائے تھے، جناب صدیقہ کے فضائل سنائے تھے۔ خلاصہ کہتے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا۔ کہتے جنتی، ابن عباس سے روایت ہے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ جہنمی، کچھ تابوت والے بھی جہنمی ہوں گے جن کا درجہ شیطان سے بھی نچلا ہوگا، اب وہ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ خلاصہ جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جب جنت میں ڈالا جائے گا، اچانک جنت میں ایک روشنی پھیل جائے گی، اہل جنت پریشان ہو جائیں گے، اہل جنت دوڑتے ہوئے چاروں طرف ہے میرے پروردگارا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہیں گے یا رب انک قد قلت فی کتابک المنزل علی رسولک المرسل، اے میرے پروردگارا تو نے تو اپنی وہ کتاب جو رسول مرسل پہ نازل فرمائی اس میں فرمایا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، پھر یہ چاند و سورج کیسا؟ آخری فضیلت ربط مصائب، پھر یہ چاند و سورج کیسا؟ تو فرما چکا ہے نا جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کہاں سے آ گیا؟ فَيُنَادَ مُنَادٍ، ندائے غیبی آئے گی، لَيْسَ هَذَا نُورُ الشَّمْسِ وَلَا هَذَا نُورُ الْقَمَرِ، اے اہل بہشت پریشان نہ ہو، نہ یہ سورج کی روشنی ہے نہ یہ چاند کی روشنی ہے، بلکہ ان علی و فاطمہ تعجب من شیء فضحکا، کہتے علی و فاطمہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، دونوں نے کسی چیز کی طرف دیکھ کے تعجب کیا، دونوں مسکرائے، دونوں کے منہ سے دانت باہر نکلا، اس دانت کی روشنی جنت میں اس طرح پھیلی کہ اہل جنت ایک کو سورج سمجھا دوسرے کو چاند۔ جس کے تبسم کا اثر یہ ہو، جس کے تبسم کا اثر یہ ہو، جس کے ایک دانت کا نور اس قدر منور و روشن ہو۔ اور یہ روایتیں ماشاءاللہ سے مختلف ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی بیان کی الدر المنثور میں، اسی طریقے سے فخر رازی صاحب نے بھی بیان کی، زمخشری صاحب نے بھی بیان کی، مختلف علماء اہل تسنن نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ صدیقہ یا علی ابن ابی طالب جب آپس میں مسکرائیں گے، اس مسکراہٹ سے جنت میں ایسی روشنی پھیلے گی کہ اہل بہشت سمجھیں گے کہ سورج نکل آیا، چاند نکل آیا، یہ عظمت ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جس کی اتنی بلند و بالا عظمت ہو، جس کا اتنا بلند و بالا مقام ہو، کیا امت کو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا؟ بس میں نے شاید تھوڑا سا آپ کا وقت زیادہ بھی لیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت عرصے سے اہل جلالی کی طرف سے مختلف دعوتیں آئیں، لیکن کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، یقیناً بہانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت ضرور ہوتی، وگرنہ کوئی خطیب کہیں کے لیے بہانے نہیں بناتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ کے یہاں مجھے یاد ہے، ابھی بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، وہ میری خطابت کے ابتدائی دن تھے جب میں جلالی آیا تھا، اس دور کی مطلب 1-2 سال کی سب سے بہترین میری مجلس وہ تھی، سب سے بہترین ماشاءاللہ سے آپ کی سماعتیں تھیں، بہترین انداز میں آپ لوگوں نے سنا تھا۔ تو یقیناً ہر شیعہ سے جس طرح دوسروں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح آپ سے بھی محبت ہے۔
تو اسی وجہ سے تھوڑا میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا، کبھی کبھی موقع ملتے ہیں۔ میں نے مصائب کی طرف ربط دیتے ہوئے وہ شخصیات کہ جس کے مراتب اتنے بلند و بالا ہوں، امیر المومنین نے بہت سارے فضائل و کمالات اکٹھا کیے۔ سلیم بن قیس ہلالی سے مولا نے فرمایا کہ سلیم، اللہ نے مجھے 10 ایسی فضیلتیں دی ہیں اس زمین پر، میرے سوا وہ 10 فضیلتیں کسی اور کو نہیں دی، میرے سوا کسی کو نہیں دی۔ اس کے باوجود علی ابن ابی طالب اپنی زندگی کے آخری ایام میں 62-63 سال کی ایج میں، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے بڑھاپے میں، 62-63 سال بڑھاپا، امیر المؤمنین منبر کوفہ پہ تشریف لائے۔ اسبغ بن نباتہ سے یہ روایت ہے، مولا نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوہ عنی، صرف سننا نہیں، مولا نے یہ نہیں فرمایا صرف سنو، واعقلوہ عنی، دماغ لگاؤ، تعقل کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ کتنی اہم بات ہوگی جو مولا کہہ رہے سوچو۔ اب جب میں مولا کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ بھی سوچیں، سوچ کے گریا کریں۔ مولا نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوہ عنی، سنو اور سمجھو، فإن الفراق قریب، میری جدائی کا وقت نزدیک ہے، میں تھوڑے دنوں کے بعد تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ انا امام البریہ، میں پوری کائنات کا امام ہوں، پوری کائنات کا امام ہوں۔ یاد رکھو علی اپنی زندگی کے آخری ایام میں 3 فضیلتیں گنوا رہے ہیں۔ پہلی کیا؟ میں پوری کائنات کا امام ہوں۔ دوسری فضیلت انا وصی خیر الخلیفہ، میں بہترین خدا کے نمائندے کا خلیفہ ہوں، رسول مصطفیٰ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کا جانشین ہوں۔ یہ علی کی دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت 63 سال کی عمر میں جہاں اتنی فضیلتیں ہوں، ان ساری فضیلتوں کو بھول کے کہہ رہے 3 فضیلت میری زندگی کی سب سے بڑی، میرے 3 فخر۔ پہلا فخر میں امام کائنات ہوں، دوسرا فخر وصی مصطفیٰ ہوں، تیسرا فخر انا زوج سیدۃ نساء هذه الامہ۔ اے کوفہ والو یاد رکھو، میں کائنات کا امام، میں وصی مصطفیٰ، یہ میرا دوسرا فخر۔ تیسرا فخر میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ گویا امیر المومنین بتانا چاہ رہے ہیں جس طرح مجھے امامت ملی، جس طرح مجھے خلافت ملی، اسی طرح فاطمہ کی شوہریت کا حق ملا۔ امامت کے لیے ساری صفات کا ہونا ضروری ہے، خلافت کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح فاطمہ کی ہمسری کے لیے بھی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پوری تاریخ میں یہ جملہ بھی، شاید میں دعوی علمی نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ بھی پتہ کیجئے گا، اگر کچھ ہو تو مجھے خبر کیجئے گا، میں نے پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا جہاں جناب صدیقہ نے دعویٰ کیا ہو کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں علی کی زوجہ ہوں، کہیں نہیں ملتا۔ علی نے فخر کیا میں فاطمہ کا شوہر، یہ عظمت ہے صدیقہ کبریٰ کی۔ اور یہی وجہ ہے امیر المؤمنین کی پوری تاریخ میں سب سے سخت ایام اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہ یہی ایام ہے۔ مولا کا ایک جملہ، مولا نے فرمایا جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنے ظلم و ستم مجھ پہ ڈھائے گئے، نہ ہی اتنے ظلم و ستم کسی نبی پہ ڈھائے گئے، نہ ہی اس نبی کے وصی پہ ڈھائے گئے۔ مولا کیوں؟ کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ کو، کسی نبی کی زوجہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ۔ کسی نبی کی زوجہ کو مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ کے۔ میں مصائب بڑے مختصر پڑھتا ہوں، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے، سوائے علی کی زوجہ کے۔ کتنا احترام تھا صدیقہ کبریٰ کا،
جب امام حسن و حسین علی کتنے بڑے شجاع، کتنے بڑے بہادر، کتنے بڑے جنگجو، جب کسی جنگ میں مولا کے سر پہ چوٹ لگی، لوگ آئے، مولا سے کہا مولا آپ کے سر پہ زخم ہے، چوٹ ہے. حضرت نے فرمایا علی کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم معنی نہیں رکھتے. کپڑا لیا سر پہ باندھ لیا کہ علی کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم کوئی معنی نہیں رکھتے. اتنا شجاع، اتنا بہادر، اتنا ہمتی، اتنا جنگجو. جیسے ہی مسجد میں حسن و حسین کو آتے ہوئے دیکھا، روایت کے الفاظ، حسن و حسین نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا بابا اماں دنیا سے چلی گئی. روایت کا جملہ، علی مسجد میں آگے بڑھے، منہ کے بل مسجد میں گرے. نہ صرف گرے، کہتے فغشیا علی، علی پہ فوراً غشتاری ہو گیا اور فاطمہ دنیا سے چلی گئی. میں علامہ قزوینی کے جملے دیکھ رہا تھا. علامہ قزوینی فرماتے ہیں جناب زینب کبریٰ کا ایک درد ہے، شاید ہم لوگ بڑے کم سنا کرتے ہیں، یہ درد ہے زینب کبریٰ. جناب زینب کبریٰ جب تک زندہ رہی اپنی ماں سیدہ کی مظلومیت کو یاد کرتی رہی. بالخصوص یہ 5 مصیبتیں بیان کرتی تھی. پہلی مصیبت فرمایا کرتی تھی وَهِيَ تُشَاهِدُ أُمَّهَا الْعَلِيلَةَ، کہتے میری ماں بڑی کمزور ہو گئی تھی، بڑی ناتوا ہو گئی تھی، میری ماں چل نہیں پاتی تھی. دوسرا حضرت فرمایا کرتی تھی طریحۃ الفراش، میری ماں جب بستر پہ لیٹ جاتی تھی کمر اور پسلیوں میں درد کی وجہ سے خود اٹھ نہیں پاتی تھی. اللہ اکبر. یہ زینب علیہ مقام مصیبت بیان کر رہی. دوسری مصیبت، تیسری مصیبت دامعۃ الصدر، کہتے میری ماں ہمیشہ سینے پہ ہاتھ رکھا کرتی تھی، سینے میں ہمیشہ تکلیف ہوا کرتی تھی. ومنکسرۃ الضلع، میری ماں کا پہلو شکستہ تھا. میری ماں جب بھی چلتی تھی متکئا علی الجدار، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی، آہستہ آہستہ. میری طرف دیکھ کے گریہ کریں گے. انداز دیکھیے، کیفیت دیکھیے. کہتا جب جناب سیدہ دیوار پہ ہاتھ رکھ رکھ کے چلتی تھی نا، پہلو میں درد کی وجہ سے، کمر شکستہ ہونے کی وجہ سے، پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہوتا تھا. جب آہستہ آہستہ چلتی تھی رک جاتی تھی. رکنے کے بعد روایتوں کے الفاظ ہیں، ہاتھ رکھتی تھی رک جاتی تھی. وَتَنَفَّسَاتْ، کہتے لمبی لمبی سانسیں لیا کرتی تھی. یہ اگر شہزادی کے جملے نہ ہوتے میں خدا کی قسم بیان نہ کرتا. کہتے 5 مصیبت میری ماں کی. میں نے اپنی ماں کو دیکھا محمرۃ العین، میری ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی. محمرۃ العین کہ میں نے دیکھا تماچے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ لال تھی. شہزادی یہ تماچا کب لگا؟ کہتے جب سند فدق لے کے واپس آئی، لائی یہ کوچے میں ملا، سند لی، زہرا کی سند پھاڑی. زہرا نے مزاحمت کرنا شروع کی، لائی آگے بڑھا، حضرت کے چہرے پہ جسارت کی، یا رسول اللہ، ارے یہ آپ کی بیٹی ہے. ارے کیسے